ہو گئی جی اب. جی. جزاک اللہ خیر. چلو. ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے کلاس 10 آج، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ ایک طالب علم کو ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، ایک طالب علم کو مزید فوکسڈ کیسے ہونا ہے. تو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ دیکھیں، جتنے بھی دنیا میں فوکس لوگ گزرے ہیں نا، وہ گول اورینٹڈ زندگی گزارتے ہیں، با مقصد زندگی گزارتے ہیں. ایم لیس زندگی اور روٹین لیس زندگی جب ایک انسان گزارتا ہے تو وہ خرافات میں پڑتا ہے. کیونکہ جو بندہ ایم لیس ہے، جس بندے کا گول ہی کوئی نہیں ہے، جس بندے کے کوئی اچھے رجحانات نہیں ہیں، جس بندے کی ترجیحات اچھی نہیں ہے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ خرافات کی طرف ہی جائے گا. اس لیے یہ جو چند کلاسز ہیں آنے والی آج کی بھی اور ایک دو اور انشاءاللہ، اس میں ہم گول میکنگ اور ٹائم مینجمنٹ پہ بات کریں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی کلاس میں نے دو چیزیں بتائی تھی. ایک کہ ہمارا جو مین گول ہے وہ پلیجر آف اللہ ہے. جب تک یہ مین گول، میں نے امبریلا کی مثال دی تھی کہ چھتری کی جو مین باڈی ہے وہ پلیجر آف اللہ ہے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے گولز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مقصد اصل میں پلیجر آف اللہ ہے. یہ جو ہے نا، تعلیم حاصل کرنا اور شادی کرنا کسی سے، یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا یا اچھی جاب لینا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ گولز ہیں. گول اور مقصد میں دیکھیں فرق ہوتا ہے. گول جو ہے نا یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. گول جو ہے نا یہ کبھی ایگزیکٹ مل سکتا ہے، کبھی ایگزیکٹ نہیں ملتا. اور گول اور رول یہ دونوں چیزیں سمجھ لیں. جیسے میرا گول ہے ڈاکٹر بننا، اب وہ گول اچیو ہو گیا تو میرا رول سوسائٹی میں ہے ڈاکٹر. لیکن یہ گول جب اچیو ہو جائے گا، اس کے بعد جو رول مجھے مل جائے گا، وہ رول ظاہر ہے ایک نہ ایک دن ختم بھی ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ رول مجھے ملے بھی نہ، ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر نہ بنوں. اب جس انسان نے اس چیز کو مقصد بنایا ہوا تھا اور وہ اصل مقصد کی طرف نہیں تھا، تو وہ بہت بڑی ڈپریشن میں جائے گا. کیونکہ وہ اس بات کو اوور کم ہی نہیں کر پائے گا یا کر پائیں گی کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا یا کیوں نہیں بنی، کیونکہ ان کا واحد مقصد ہی یہ تھا جینے کا. اس لیے زیادہ تر لوگ جب گولز کو، رولز کو مقاصد بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی لائف میں پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پیسہ کمانا کین بی ون آف دا گولز، تاکہ انسان جو ہے وہ چلے ایک نارمل زندگی گزار سکے. کیونکہ پیسے کی فوقیت تو ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. پیسہ اس حد تک تو امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی بیسک نیسیسٹیز تو پوری ہونا. لیکن یہ پرپز نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. اگر پیسہ ایک دم آنا رک گیا ہے، اگر پیسہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو یس تھوڑا سا دھچکا لگے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اتنی بڑی ڈپریشن میں چلا جائے کہ ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہو جائے، وہ اپنی ایگزسٹنس کو چیلنج کر دے، وہ یہ باتیں کرنے لگ جائے کہ جینے کا کیا فائدہ. تو لہٰذا خودکشی یا سوسائڈل تھاٹس اسے آنے لگ جائیں. اس کا مطلب ہے، سیدھی سی بات ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے میں نے یہ بات کی تھی. دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ اس بات کا پیچھا چھوڑ دے، اس بات سے دور ہو جائے جس سے اس کا کنسرن نہیں ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اس حدیث سے کوئی یہ نہ نکال لے کہ مجھے کسی کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ ایک انسان فضولیات سے بچے، ہر اس کام سے اجتناب کرے جس کام میں انوالو ہو کے اس کو نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی اس کو آخرت میں فائدہ ہے. تو جب یہ دو چیزیں سامنے ہوں گی نا تو آپ کے گولز بڑے اچھے بنیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ دو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی پھر آپ کے گولز بھی فضول ہوں گے، سیدھی سی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ گول مقاصد بن جائیں گے. جب وہ مقاصد بن جائیں گے تو پھر وہ آپ کو تھکا دیں گے، مینٹلی سائیکولوجیکلی وہ چیزیں آپ کو تھکا دیں گی. اب یہی بات ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء اور صحابہ کا ایمان بہت ہائی لیول تھا اس لیے وہ اتنی ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. دیکھیں یہ بات درست ہے، ان کا ایمان بہت ہائی لیول تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے محنت بھی کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انبیاء اور جو صحابہ تھے وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایمان اتنا دیا ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی ایسی چیزوں میں نہ پڑے. بات یہ انہوں نے محنت بھی تو کی تھی نا. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد کو بھی تو سمجھا تھا نا، انہوں نے اپنی ذہن سازی کی تھی، انہوں نے اپنے نفس کو پہ محنت کی. ادروائز تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رول ماڈلز کیسے ہیں.
اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ صحابی اور نبی کا تو ایمان ہی بہت ہائی تھا اس لیے ان کی مثال ہمیں نہ دو، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں، کئی لوگوں کو جب آپ حضرت یوسف کی مثال دو، حضرت یعقوب کی مثال دو یا رسول اللہ کی مثال دو، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے جو کہ ایک جذباتی جواب ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی بندہ اتنے غم میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، تو آگے سے وہ ایسی بات نکل جاتی ہے کہ دیکھیں جی وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابی تھے، ان کا تو ایمان ہی بہت ہائی تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ان کا ایمان ہی بہت زیادہ ہائی تھا اور ان پہ یہ چیز اپلائی بھی نہیں ہوتی، اس کا تو مطلب وہ ہیومن ہی نہیں تھے، اس کا تو مطلب وہ پھر انسان نہ ہوئے، فرشتے ہوئے، اور اگر وہ انسان نہیں تھے تو پھر وہ رول ماڈل کیسے ہیں؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی میں تمہارے اندر ایک رول ماڈل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی انسان تھے۔ اگر وہ انسان سے کوئی اوپر کی چیز تھے تو پھر وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتے، پھر تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہیں گے نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ تھے انسان، لیکن یہ کہ وہ بہت ہی اسپیشل انسان تھے، ہم سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ انسان تھے اور انہوں نے مشکلات کو برداشت کر کے اور مینج کر کے دکھایا، اور اس طرح ہم بھی مینج کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے، ان کا ایمان بہت ہائی تھا، لیکن انہوں نے ایمان اپنا ہائی کیا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کچھ کرتے نہیں تھے اور ان کا ایمان ہائی تھا، ایسا تو نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ نے محنت نہیں کی؟ کیا رسول اللہ ڈیلی تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ کیا رسول اللہ اتنے دیر دیر تک کھڑے نہیں رہتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے روتے نہیں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں وہ چیزیں نہیں تھی جن سے ایمان ہائی ہوتا ہے؟ تو یہ بات کہنا آسان ہے ان کا ایمان بہت ہائی تھا، لیکن یہ بات دیکھنا مشکل ہے کہ ان کا ایمان کیوں ہائی تھا۔ وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کا ایمان ہائی تھا، وہی تو رول ماڈلنگ ہے۔ تو صحابہ آپ دیکھ لیں، ان کا ویژن کلیئر تھا، ان کا پرپس کلیئر تھا، اس لیے وہ گھریلو معاملات ہوں، ڈومیسٹک ایشوز ہوں، فائنینشیل ایشوز ہوں، ٹھیک ہے انہیں وہ چیزیں ہلاتی تھیں، انسان تھے، لیکن وہ آگے بڑھتے رہتے تھے اور وہ اپنے مقصد کی طرف چلتے رہتے تھے۔ اس لیے میں نے پچھلی کلاس میں یہ بات کی تھی کہ صرف علم حاصل کرنا یہ انف نہیں ہوتا ہے، انسان کو علم کے تھرو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں نے کن ترجیحات کو اب اپنانا ہے۔ کئی لوگ آپ کو پتہ ہے علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹس میں وہ بات اس لیے نہیں آ پاتی کیونکہ ان کی یہ دو چیزیں ویک ہوتی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو اس لیے میں نے وہ دو چیزیں بتائیں۔ تیسری چیز جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا حسنہ سے بھی ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو چاہے تعداد میں کم ہو لیکن کہ وہ کنسسٹنٹ ہو۔ سے ایک فارمولہ ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ ہے میانہ روی، ماڈریشن۔ دیکھیں مسلمان میں کچھ خصوصیات وہ قرآن سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے الاشج ابن القیس، میرا خیال یہی نام ہے، ان کو کہا کہ تمہارے اندر دو خصوصیات اللہ کو بڑی پسند ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوئے۔ آپ سوچیں ہمیں ایسی بات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس دور میں ہوتے ہم کتنا خوش ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمنسی اینڈ فوربیرنس۔ اب اس کی کئی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، عربی میں جو ورڈز آتے ہیں نا ان کی ٹرانسلیشنز کئی ہیں۔ ایک ورڈ ہے حلم، تمہارے اندر حلم ہے۔ حلم برداشت کو بھی کہتے ہیں۔ حلم جو ہے نا، اصل میں حلم جو ہے وہ سمجھ لیں لوگوں کی باتیں برداشت کرنا حلم ہوتا ہے۔ حلم صبر نہیں ہے، صبر تو بہت سی کیٹیگریز کا ہے نا، گناہ کو برداشت کرنا صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی حادثہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس کو برداشت کرنا وہ صبر ہے، کوئی فوت ہو۔ حلم جو ہے نا وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے حلم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کنزیکٹیو دیے، ایک کے بعد دوسرا، یہ میرا خیال سورہ، مجھے سورت ابھی بھول گئی، بہرحال وہ جو تین ٹائٹلز ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا ٹائٹل ہے حلیم، دوسرا ٹائٹل ہے اواح، تیسرا ٹائٹل ہے منیب۔ حلیم، اواح، منیب، یہ تینوں ایک ساتھ مینشن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حلیم بھی تھا، وہ اواح بھی تھا، اور وہ منیب بھی
ہوتا ہے حل تھا. ٹھیک ہے. اچھا برداشت کرنا صرف جو ہے نا اٹ کین بی ڈیمیجنگ. صرف برداشت کرنا اٹ کین ہارم یو. کیونکہ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, برداشت کرتا جائے برداشت کرتا جائے, ایک لمٹ ہے, اس کو نکالنا بھی تو ہے کہیں, اس کی ایونیو بھی تو کوئی ہونی چاہیے. وہ اگلے دو ایٹریبیوٹس ہیں. اواہن کیا مطلب ہے اس کا؟ اواہن کوئی بتائے گا ویسے اس کا مطلب؟ چلے آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنے والا. گزاری وہ کرنے منیب والا. منیب ہے, رجوع کرنے والا, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں. اچھا جی آپ نے کیا کہا؟ آہوزاری کرنے والا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے ورڈ تھوڑا سا مشکل ہے, کیا اس کو کہیں گے؟ سر میری آواز تھوڑا آسان نہیں آ رہی؟ آسان الفاظ میں نے کہا بتائیں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. آہوزاری کیا ہوتا ہے؟ سوری میں نہیں سمجھا, اردو معذرت سر میری کہتے اردو ہیں کے لیے. تحمل والا. تحمل والا, وہ تو حلم ہو گیا نا, حلم ہو گیا. اچھا نہیں سر اس کا اواہن مملی بہت وہ یہ اللہ ہے تعالیٰ بردبار اور اچھا اواہن کہتے ہیں انتہائی نرم دل کو, انتہائی نرم دل کو اواہن. ٹھیک ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہ تمہیں میں جنتیوں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں, خصوصیات بتاؤں, تو کیا خاص بات بتائی کہ ان کے دل چڑیاؤں کے دل کی طرح نرم ہوں گے. یعنی انتہائی سافٹ ہارٹڈ, انتہائی سافٹ ہارٹڈ. تو اب یہ تین جو ایٹریبیوٹس ہیں نا, ان میں پورا میکنزم ہے لوگوں کی باتوں کو لیٹ آؤٹ کرنے کا. نمبر ون, درگزر کریں. نمبر ون, درگزر کریں. ٹھیک ہے, یعنی حلم دکھائیں, حلم دکھائیں, برداشت دکھائیں, سخت باتوں پہ برداشت دکھائیں. ٹھیک ہے. نمبر ٹو, اواہن سے مراد ہے ایمپتھی شو کریں, طبیب مینٹیلٹی. طبیب مینٹیلٹی یہ بڑی نیکسٹ لیول مینٹیلٹی ہے, یہ بائی پریکٹس اپنانی ہوتی ہے. طبیب مینٹیلٹی کیا ہے کہ اگلے کو مریض سمجھنا, یار یہ مریض ہے بیچارہ, اس کا قصور نہیں ہے, یہ ایسی کڑوی بات کر رہا ہے, پتہ نہیں کس کڑواہٹ سے گزرا. آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگ کی زبان کڑوی ہوتی ہے, اس لیے وہ پتہ نہیں کس کس کڑوے ایکسپیرینس سے گزرے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے ان کے اندر. تو اواہن ہے کہ اتنا نرم دل تھا ابراہیم, اتنا ٹالرنس والا تھا کہ وہ پرسنل نہیں لیتا تھا, وہ بلکہ یہ سوچتا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ بیچارہ کس مسئلے میں ڈوبا ہوا ہے. اتنی سنسیریٹی, اتنی سنسیریٹی, یہ بڑا ہیلنگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس پر پوری ایک بک ہے فارگیونیس تھراپی کے اوپر, اس کتاب کا مجھے نام بھول گیا, شاید فارگیونیس کر کے اس کا کچھ نام ہے. سائیکالوجسٹ نے لکھی, گوری گوری کوئی سائیکالوجسٹ ہے نان مسلم, اس نے لکھی ہے. اس کا پورا کریکس یہ ہے کہ آپ طبیب مینٹیلٹی پہ آ جائیں, اس سے آپ خوش رہیں گے, اس سے آپ افیکٹ نہیں ہوں گے. لوگوں کو اس نے زن دیں, لوگوں کو اس نے زن دینا سیکھیں کہ یار اس کی طبیعت ایسی ہے, بیچارہ پتہ نہیں کس, اس کا چائلڈہڈ کیسا گزرا تھا, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. آئی نو یہ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے, اس لیے تو اللہ نے کہا وہ پوری ایک ملت تھا, وہ پوری ایک امہ تھا ابراہیم علیہ السلام. ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا وہ ایک شخص پوری قوم تھا. اینی وے, اواہن یعنی ان کو اس قسم کا درگزر کرنا, یہ آپ کی تھراپی ہے. دیکھیں میں نے کہا صرف برداشت کرنا تھراپی نہیں ہوتی, اس سے آپ ہرٹ ہوں گے. برداشت برداشت برداشت, ایک لمٹ ریچ کر جائے گی آپ کی. نہیں, آپ نے اس برداشت کو چینلائز کرنا ہے. چینلائز کیسے کرنا ہے کہ یار جیسے آپ کو کسی نے بری بات کہہ دی, تو آپ اسے چینلائز کریں, آپ اسے چینلائز کریں. ہو سکتا ہے اس کا دن برا گزرا, ہو سکتا ہے یہ کسی سے بری بات سن کے آیا, ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی پتہ نہیں اس نے کیا کیا کر رہے ہیں؟ حادثات دیکھے لائف میں وغیرہ وغیرہ. ذرا مائک کو میوٹ کر دیں. اواہن. تیسرا ہے منیب, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. یہ سر تھرڈ میں نے تھراپی اصل ہے. میں بات کرنی تھی اواہ میں نا, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایسا نرم دل ہوتا ہے جو آجزی والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے, جی کافی گہرائی ہے عربی کے الفاظ میں, تو بہت سے مطلب ہے الحمدللہ. میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ سمجھنے سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے منیب, کہ آپ جو ہے نا وہ چینلائز کیسے کریں اس ہرٹ کو, جو لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا, اللہ کی طرح رجوع کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن التیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت بات کرتا ہے, کوئی ہارش بات کرتا ہے, کوئی ہیوملیٹ کرتا ہے,
کوئی میری عزت جو ہے نا مجھے بے عزت کرتا ہے، تو وہ مجھے اللہ کی طرف پش کر رہا ہے، وہ مجھے اللہ کی طرف پش کر رہا ہے، اور وہ مجھے ہمبل کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یعنی نیکسٹ لیول. آپ سوچیں ان کا ویو ہی نیکسٹ لیول تھا، ان کا میکینزم ہی نیکسٹ لیول تھا. تو اللہ کے پاس جا کر رونے سے تھیراپی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں آنا ربی. اب دیکھیں بہت سے جو ہے نا اسٹوڈینٹس وہ اسٹرگل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے ٹائم مینج کرنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ میانہ روی پر نہیں چلتے. وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گولز بنا لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ بہت رینڈم گولز بنا لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں اپنے سر پر لے لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ مطلب ایک آئیڈیل چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. دین نے آپ سے طلب کی ہے وہ چیز. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریئلسٹک گول بنانا چاہیے، میانہ روی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، ریئلسٹکلی میں کتنا ٹائم نکال سکتا ہوں، نکال سکتی ہوں. اگر وہ کوئی اس طرح کا گول بنا لیں گے یا بنا لیں گی کہ 4 کلاسز جوائن کر لیں، سیم سورہ کی 4 کلاسز جوائن کر لیں کہ یہ بھی پڑھنی ہے، یہ بھی پڑھنی ہے، یہ بھی پڑھنی ہے، اور یہ کلاس بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ 4 4 5 5 تفاسیر کھول لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ گول رکھیں کہ میں نے 3 گھنٹے جو ہے نا یہ تفسیر پڑھنی ہے. تو دیکھیں یہ گول اچیو نہیں ہو سکے گا، اس میں میانہ روی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ 4 چیزیں اور ایڈ کر لیں کہ ہاں میں نے فلانا کورس ہو رہا ہے وہ بھی اٹینڈ کرنا ہے، اچھا یہ والی کلاس ہو رہی ہے اسلامی ہسٹری کی یہ بھی جوائن کرنی ہے. تو پھر وہ نہیں چل پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلش میں حدیث یاد ہے اس لیے انگلش میں سناؤں گا، ترمذی کی حدیث ہے. ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی. ہر کسی پر انرجی کا وقت آتا ہے. اینڈ ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف لیتھارجی دیٹ از فالوڈ بائی اے ٹائم آف لیتھارجی. اور وہ چیز سستی سے فالو ہوتی ہے. یعنی ایک پیک آتی ہے ایک انسان پر جب اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے، جب اس کو دعا کرنے کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، جب اس کو نمازیں پڑھنے کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، جب اس کی تہجد بھی بہت اچھی جاری ہوتی ہے، اور ایک دم پھر اس کی انرجی لو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے بڑا ایک خوبصورت پرنسپل دے دیا کہ تم سب انسان ہو، تم سب انسان ہو. ایمان ایک ہی لیول پہ نہیں رہ سکتا، کبھی اپ جاتا ہے کبھی ڈاؤن جاتا ہے. تو ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی، یہ اس کے اگلے الفاظ ہیں. بٹ ہو ایور فالوز اے ماڈریٹ پاتھ، لیکن جو کوئی بھی میانہ روی کا راستہ اختیار کرے گا، آئی ہیو ہوپ فار ہم، میرے پاس اس کے لیے امید ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. آگے بھی یہی حدیث لیکن جتنی ریلیونٹ آپ سے اتنی سنائی دی ہے. ترمیزی کی حدیث ہے غالباً، اور اس پر شیخ صالح المنجد نے پورا ایک جو ہے نا وہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے. islamqa.info، شیخ صالح المنجد کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اس پہ پورا ایک آرٹیکل ہے. اس کی شرح یہ بیان کرتے ہیں شیخ صاحب کہ اس حدیث میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب ایک انسان بڑے ہائی ایمان اور انرجیٹک لیول پہ ہوتا ہے تو وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرنسپل بیان کر دیا، ایک جو ہے نا وہ ہمیں سکھا دیا، آپ کہہ لیجئے قاعدہ سکھا دیا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تم بہت ہائی انرجی میں ہو تب بھی ایکسٹریم پر نہ جاؤ، جب تم بہت لو انرجی میں ہو تب بھی ایکسٹریم پر نہ جاؤ، بلکہ کیا کرو، میانہ روی اختیار کرو. اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ جب ایک بندہ بہت ہائی لیول پہ ہے تو وہ اپنے ذمے اتنے زیادہ کام نہ لے لے جوش میں آ کے کہ
میں اس سے وہ کام نبھائے جائے. اسی طرح چلا جائے کہ وہ نمازیں چھوڑنے لگا، اس پر ایک فیز آتا ہے کہ وہ لٹرلی ڈیلی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اور تہجد میں 8 8 رکعت نماز ہی چھوڑ دیتا ہے یا نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کرو تو اگر تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، میانہ ٹوٹل ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انسانی جذبات ہیں، اس طرح کی قاعدہ بتایا کہ میانہ روی اختیار کرو. کوئی بات نہیں، دعا کرنے کا اس دن نہیں دل کر رہا، نماز تو پڑھو نا، نماز تو پڑھو. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسے دن آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے 12 سنتے نہ پڑی جائیں. کبھی کبھی ہونا چاہیے، ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سنتے چھوڑ ہی دی، ترک ہی کر دی اور فرض ہی چل رہے ہیں. یہ تو پھر غلط بات ہے، یہ تو پھر جو ہے نا وہ سنت کے خلاف جانا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا دن آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے. تو ہم انسان ہیں، ہم سے پرفیکشن درکار نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ آف نالج میں دیکھیں میانہ روی ہونی چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے نا وہ ایکسٹریم پر ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ علم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جو سچ بات ہے. پھر علم سے اس نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ علم جب آتا ہے تو میانہ روی بھی ایک انسان میں نا آنی چاہیے. اور پھر اس کے ہر معاملے میں میانہ روی جھلکنی چاہیے. اس کے مذاق میں میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے غصے میں میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے ڈانٹ ڈپٹ میں میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے کھانے پینے میں میانہ روی ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ بات ہمیں نوجوان کرتے ہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو اکثر لگتا ہوگا میں کچھ سخت باتیں کر جاتا ہوں، لیکن اصلاح کے لیے نیت اصلاح ہوتی ہے. ہمیں کئی نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ سر، یہ جتنے ہمارے دیندار لوگ ہیں، ان کے پیٹ کیوں نکلے ہوتے ہیں؟ تو بات تو بڑی عجیب ہے، لیکن آپ کے سامنے دیکھیں، اگر میرے سامنے کوئی دیندار بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ طالب علم میں میانہ روی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو تمہارا سٹمک ہے، حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں، اس کو 1/3 ایمٹی چھوڑنا چاہیے. اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ایمٹی چھوڑنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بہت زیادہ لین ہے، جو بہت زیادہ آلریڈی کمزور ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو. یہ بات سن کے ایک بار ایسا ہوا ہے، میں نے ایسی کوئی بات کر دی تو وہ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کو وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ. یہ ہمارے یوتھ کلب کی بات ہے. اور بیمار وہ اس لیے ہو گئے، انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، انہوں نے جو ہے نا وہ پھل کھانا چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے نا وہ میانہ روی رکھنی چاہیے. تو دیکھیں، میانہ روی ضرور رکھیں، لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. یہ مطلب نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن آپ میری بات سمجھ گئے کہ کھانے پینے میں بھی پھر میانہ روی ہونی چاہیے. پھر تمام معاملات میں میانہ روی ہونی چاہیے، عبادات میں میانہ روی ہونی چاہیے. ہمارا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کہتا ہے تم امتن وسط ہو، امتن وسط. تم لوگ ماڈریٹ نیشن ہو، میانہ روی والی نیشن ہو، تم لوگ ایکسٹریمز میں نہیں جاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مذاق بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہمیں صحابہ کے بیانات ملتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ اب ہمیں نیکسٹ نصیحت کب کریں گے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچے کو سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا. بچہ تفریح پہ بھی جا رہا ہے تو اس کی تبلیغ ہو رہی ہے. تفریح اور تبلیغ دو مختلف چیزیں ہیں. تفریح پہ تبلیغ تو نہیں ہونی چاہیے، تفریح تو تفریح ہے. تو پھر ایسے بچے، پھر ظاہر ہے وہ ماں باپ کے سامنے تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ماں باپ غائب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے سارے شوق پورے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ایکسٹریم پہ، ماں باپ انہیں سپیس ہی نہیں دیتے. سیدھی سی بات ہے. یہ باتیں بڑی اہم ہیں بیان کرنا، کیونکہ اسٹوڈنٹس آف نالج کے یہ مسائل ہیں، یہ پریکٹیکل مسائل ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف نالج اور علم والے شاید یہ سمجھتے ہیں
کہ زندگی میں ہم صرف اور صرف جو ہے وہ بس نصیحت کرنے آئے ہیں، اور زندگی میں ہم صرف اور صرف جو ہے وہ تبلیغ کرنے آئے ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے، اسوائے حسنہ کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کیا کرتے تھے، شگفتہ باتیں کیا کرتے تھے، عام روزمرہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ جو بچہ تھا جس کے پاس ایک چڑیا تھی، کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے؟ یا ابا عمیر، ابا عمیر، ابو عمیر، ابا عمیر اس کی کنیت تھی غالباً، کہتے تھے کہ تیری چڑیا کا کیا حال ہے، تیری چڑیا کیسی ہے؟ تو وہاں تبلیغ تو نہیں چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر بٹھا کر جو وہ کرتب دکھایا ہے، وہ کرتب تھا، وہاں تبلیغ تو نہیں چل رہی تھی۔ تو یہ جو ایکسٹریمز ہے نا کہ ہر وقت تبلیغ، ہر وقت جو ہے نا وہ بچے کو بس کوئی اسلامی بات ہی کرنی ہے، تو پھر ایسے بچے معذرت کے ساتھ، وہ تو ماں باپ کو تو نہیں پتا، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہے، جو سچ بات ہے، بہت کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں میانہ روی جو ہے یہ خوبصورتی ایڈ کرتی ہے، نرمی اور میانہ روی یہ انسان کی شخصیت میں خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں، لیکن میانہ روی کا یہ مطلب نہیں کہ حرام کام کرائیں دوسروں کو، حرام کاموں میں انوالو ہو جائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میانہ روی بہت ضروری ہے طالب علم میں۔ تو تین چیزیں ہم نے، نمبر ون چیز تھی کہ اپنے گولز کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر ٹو کیا ہے کہ اس چیز کو گول نہ بنائیں جو آپ کا کنسرن نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ میانہ روی، ماڈریشن۔ تو یہ تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم گولز کی اگر بات کریں تو آج دو آپ کو اسٹریٹجیز بتاتا ہوں، پھر